اسی طریقے سے تیسری صورت ہے سورہ عبسہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 40 پر 2 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اب یہاں سے کچھ جتنے بھی صورتیں آ رہی ہیں اس میں تمام کی تمام صورتوں میں ایک ایک ہی رکوع رہے گا۔ اور اس صورت کو اللہ رب العزت نے عبسہ کیوں فرمایا؟ پہلی آیت اس کی ہے عبسہ وتولی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے۔ یعنی اس سے پہلے، یعنی رمضان سے پہلے اس کے تعلق سے جمعے کے بیان میں ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ایک سوال پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے سے مکے کے بڑے مشرکین موجود تھے، کفار موجود تھے، بڑے لوگ تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، غریب صحابی تھے، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیے، بلکہ کفار و مشرکین کے جو بڑے سردار تھے ان کی طرف متوجہ رہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا مقصد کوئی خراب مقصد نہیں تھا، نیت کوئی خراب نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف متوجہ تھے کہ یہ لوگ کبھی کبھی ہمارے پاس آتے ہیں، اگر ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان میں داخل ہوں گے۔ اس وجہ سے ان کی طرف توجہ زیادہ تھی اللہ کے نبی کی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ زیادہ نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے فوراً وحی آ گئی عبسہ وتولی، اے نبی آپ ترشرو ہو رہے ہیں، یعنی اس آدمی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ لمبا واقعہ ہے، میں نے مختصر طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے میدان کا بھی یہاں تذکرہ ہے کہ وہ میدان ایسا میدان ہوگا کہ اس میدان میں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، بیٹے باپ کا کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، بیٹی ماں کے کام آئے گی، ایک دوست دوسرے دوست کے کام آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں رہے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس میدان میں ہر آدمی کو اپنی فکر رہے گی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اگر کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا بچہ بھی اگر اس میدان میں اس سے ملاقات ہو جائے تو باپ بھی اپنے بچے سے منہ پھیر کر بھاگ جائے گا، اس کے نظروں سے چلا جائے گا، یہ سوچ کر کہ اگر میں اس سے بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے نیکیاں مانگ لے، نیکیاں دینے کی وہاں ضرورت رہے گی۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ تو اس لیے اس میدان کی ہم کو یہی بڑی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تیاری کے ساتھ اگر رہیں گے تو اس میدان میں ہم کامیاب رہیں گے۔ اسی طریقے سے